ایک غلام صحابی تھے جن پر ان کا مالک سخت ظلم کیا کرتا تھا، لیکن اس شدید ظلم کے باوجود وہ صحابی صرف ایک ہی بات کہا کرتے تھے، احد احد۔ لیکن ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا، بلکہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب حضرت بلال کے خاندان کی افریقہ پر حکومت تھی۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت بلال بچپن سے مکہ کے ایک آدمی کے غلام تھے۔ حضرت بلالہ کے خاندان کی سلطنت حبشہ سے یمن تک پھیلی ہوئی تھی، اور حضرت بلالٹ کی والدہ اس عظیم سلطنت کی ایک شہزادی تھی، اور یمن کو حبشہ سے الگ کر دیا۔ لیکن اچانک ایک دن اسی خاندان کے ایک شخص نے اپنے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے دل میں حسد اور غرور پیدا ہو گیا۔ اس باغی شخص کا نام ابرہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ہر سال پورے عرب سے لوگ حج کے لیے کعبہ کی طرف آتے ہیں۔ جیسے ہی ابرہا عرب کا سب سے طاقتور بادشاہ بن گیا، لیکن ایک عرب شوس نے اس گرجا گھر کی سخت بے حرمتی کر دی۔ اس نے یمن میں ایک بہت بڑا اور شاندار گرجا گھر بنوایا اور اعلان کیا کہ اب لوگ کعبہ کے بجائے یہاں آیا کریں۔ یہ خبر سن کر ابرہا آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کعبہ کو گرانے کے لیے ایک عظیم لشکر تیار کیا اور خود ہاتھی پر سوار ہو کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب مکہ والوں کو اس لشکر کی خبر ملی تو شہر میں خوف پھیل گیا اور سب نے اس مقدس گھر کے مالک پر بھروسہ کر لیا۔ مکہ میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی، جیسے فضا کسی بڑے واقعے کا انتظار کر رہی ہو۔ شہر کے ایک معزز بزرگ اس لشکر کے سردار سے بات کرنے نکلے۔ دشمن کے لشکر نے مکہ کے مویشی اور اونٹ ضبط کر لیے تھے۔ بزرگ نے صرف اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس نے حیرت سے کہا کہ تم اپنے گھر کے بجائے اونٹوں کی بات کر رہے ہو؟ بزرگ نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں اور اس گھر کا مالک خود ہے۔ اس کے بعد مکہ والوں نے شہر خالی کر دیا اور پہاڑوں کا رخ کیا۔ مقدس گھر کو اس کے رب کے سپرد۔ ہاتھی کو آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا۔ دشمن کا لشکر پورے غرور کے ساتھ آگے بڑھنے لگا، مگر وہ مقدس گھر کی سمت ایک قدم بھی نہ بڑھا، اور جب اسے دوسری سمت موڑا گیا تو وہ چل پڑا۔ اچانک آسمان پر عجیب سی تبدیلی آنے لگی۔ ہر پرندے کے پاس چھوٹے چھوٹے کنکر تھے۔ دور سے پرندوں کے غول آتے دکھائی دیے۔ وہ کنکر دشمن کے لشکر پر برسنے لگے۔ جس پر وہ کنکر گرتا وہ فورات ہلاک ہو جاتا۔ لشکر کا سردار جان بچا کر بھاگ نکلا۔ چند لمحوں میں وہ عظیم لشکر تباہ ہو گیا، اور یوں مقدس گھر کی حفاظت خود اس کے رب نے فرما دی۔ وہ کنکر دشمن کے لشکر پر برسنے لگے۔ جس پر وہ کنکر گرتا وہ فورات ہلاک ہو جاتا۔ انہی دنوں مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا۔ یہی وہ ہستی تھی جن کے ذریعے دنیا میں حق اور روشنی پھیلنی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور مکہ کی وادی میں بہت سی تبدیلیاں آتی رہیں۔
जब पहली वही नाजिल हुई। फिर एक दिन पहाड़ की एक गाज में वो लम्हा आया जिसने तारीख बदल दी। आपने बचपन ही से मेहनत और अमानतदारी की जिंदगी इख्तियार की। घर वापस आकर आपने ये वाकया बयान किया। इब्तदा में चंद लोग ही इस पैगाम पर ईमान लाए। ईमान वालों को छुपकर इबादत करना पड़ती थी। ये मंजर एक बावकार शख्स ने देखा और इस गुलाम को खरीद कर आजाद कर दिया गया। गुलामी के बाद आजादी की हवा उसने पहली बार महसूस की। आज़ादी के बाद उसने अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर ईमान के लिए वक्फ कर दी। और फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख में एक नया बाब खोला। फजर की खामोश फजा में शहर पर सुकून छाया हुआ था। उसी खामोशी को एक नई आवाज तोड़ने वाली थी। ये आवाज गलियों, घरों और दिलों में उतरने लगी। कुछ लोग हैरान रह गए और कुछ के दिलों में चुभन पैदा हो गई। दुश्मनों के दिलों में गुस्सा और नफरत भड़क उठी। लेकिन वो आवाज पहले से ज्यादा मजबूत और बुलंद होती चली गई। ईमान वालों की आंखों से आंसू जारी हो गए। इसी तरह ईमान का दायरा आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा। मगर जुल्म और मुखालफत भी साथ साथ बढ़ती रही। ईमान वालों ने सब्र और साबित कदमी का रास्ता इख्तियार किया। एक वक्त ऐसा आया जब हिजरत का फैसला करना पड़ा। यह सफर आसान ना था, लेकिन यकीन मजबूत था। नए शहर में ईमान वालों का इस्तकबाल मोहब्बत से किया गया। यहां भाईचारे और अखुवत की बुनियाद रखी गई। यहाँ भी अजान की आवाज गूंजने लगी। ये आवाज अब सिर्फ एक शहर तक महदूद न रही। वक्त के साथ हालात एक नए मरहले में दाखिल होने लगे। ईमान वालों को अपनी बका के लिए खड़ा होना पड़ा। पहला बड़ा मार्का ईमान वालों के सामने आ खड़ा हुआ। तादाद कम थी, मगर दिल यकीन से भरे हुए थे। दुश्मन अपनी ताकत और गरूर पर नाज़ा था। ईमान वालों ने मदद के लिए अपने रब को पुकारा। फिर वो लम्हा आया जब हक और बातिल आमने सामने आ गए। ये दिन ईमान वालों के लिए फैसला कन साबित हुआ। फतह के बाद गुरूर नहीं बल्कि शुक्र था। इस कई और मार्के भी पेश आए। ईमान का पैगाम दूर दूर तक फैलने लगा। बिलाखिर जुल्म की ताकत टूटने लगी। वो दिन भी करीब आ गया जिसका बरसों से इंतजार था। मक्का एक बार फिर तारीख के मोड़ पर खड़ा था। इस बार शहर में दाखिला गुरूर से नहीं, आजिजी से हुआ। बातिल के निशानात मिटने लगे। और घर को उसके असल मकसद के लिए पाक कर दिया गया। उसी शहर में फिर से अजान बुलंद हुई।
یہ آواز اب فتح کی علامت بن چکی تھی، مگر ایک دن وہ آواز خود خاموش ہو گئی۔ یہ غم صرف ایک انسان کا نہیں، پوری امت کا تھا، کیونکہ کچھ آوازیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ وقت کے ساتھ اسلام پورے عرب میں پھیل چکا تھا۔ لوگ دور دور سے اس پیغام کو قبول کرنے آنے لگے۔ ایمان، اخلاص اور مساوات کی تعلیم دی جانے لگی۔ وہ ہمیشہ خدمت اور عاجزی کی مثال بنے رہے۔ بڑھتی عمر کے باوجود وہ ہر مشکل میں ساتھ کھڑے رہے۔ اسلام نے معاشرے کو عدل اور سکون دیا۔ لیکن وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ ایک دن امت پر سب سے بڑا صدمہ آیا۔ بڑھتی عمر کے باوجود وہ ہر مشکل میں ساتھ کھڑے رہے۔ وہ ہستی دنیا سے پردہ فرما گئیں جن کے لیے سب کچھ قربان کیا گیا تھا۔ یہ صدمہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ان کی آواز جیسے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ ایک دن انہیں دوبارہ اذان دینے کا حکم دیا گیا۔ ہدایار وہ کانپتے قدموں سے آذان کے مقام تک پہنچے، لیکن محبوب کا نام آتے ہی آواز ٹوٹ گئی۔ وہ مزید آذان نہ دے سکے۔ پھر انہوں نے یہ شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ شام کی سرزمین کی طرف روانہ ہو گئے۔ باقی زندگی خاموش عبادت میں گزری۔ وقت نے جسم کو کمزور کر دیا، مگر ایمان مضبوط رہا۔ اب ملاقات کا وقت قریب آ چکا تھا۔ وہ ایک خاموش اور سادہ زندگی گزار رہے تھے۔ راتیں عبادت اور آنسوؤں میں گزرتی تھیں۔ اب عرب کی گرم ریت کی جگہ ٹھنڈی ہوائیں تھیں۔ بڑھاپا جسم پر غالب آ چکا تھا، مگر یادیں آج بھی دل میں تازہ تھیں۔ وہی آواز جو کبھی وادیوں میں گونجتی تھی، آج وہ آواز صرف دل میں باقی رہ گئی تھی۔ لوگ آج بھی ان سے محبت اور احترام کرتے۔ وہ ہمیشہ امت کے لیے دعا کرتے رہے۔ وقت آہستہ آہستہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا۔ اور یوں ایک عظیم روح اپنے رب سے جا ملی۔ آخری لمحات قریب آ گئے۔ زبان پر ایمان کے الفاظ جاری تھے۔ پھر وہ دن آیا جب جسم نے ساتھ چھوڑ دیا۔ پورا شہر غم میں ڈوب گیا۔ سادگی کے ساتھ تدفین کی تیاری کی گئی۔ آنسو خاموش تھے مگر دل بھرے ہوئے تھے۔ ایک دور ختم ہو مگر پیغام باقی رہ گیا۔ وہ آواز آج بھی وقت کے پردوں سے گونجتی ہے، کیونکہ حق کی صدا کبھی مٹتی نہیں۔
वक्त गुजर चुका था, मगर ईमान की रोशनी बाकी थी। नई नस्ल इस अजीम कुर्बानी की कहानियां सुन रही थी। उन्हें बताया जाता कि यह सब्र और यकीन का नतीजा था। एक गुलाम जिसने जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया, जिसने सिर्फ एक ही लफ्ज कहा था, इसी एक लफ्ज ने तारीख का रुख बदल दिया। ईमान अब सिर्फ एक शहर तक महदूद ना रहा। हर दौर में ये आवाज जिंदा रही। वक्त बदलता रहा, मगर पैगाम वही रहा। इस कुर्बानी को लफ्जों में महफूज किया गया। ये दास्तान नस्ल दर नस्ल सफर करती रही, ताकि आने वाले जान सकें कि सच की कीमत क्या होती है। गुलामी सिर्फ जंजीरों का नाम नहीं थी, असल आजादी ईमान में थी। उसी ईमान ने इंसानों को एक सफ में खड़ा कर दिया। अरब की सरजमीन ने एक नई तारीख देखी, एक ऐसी आवाज जो सदियों से गूंज रही है। क्योंकि ये आवाज सिर्फ अल्फाज नहीं थी, ये कुर्बानी सब्र और यकीन की अलामत थी। और यही असल कामयाबी थी। इंसान चला जाता है, मगर इसका किरदार बाकी रह जाता है। कुछ सदाएं कभी खामोश नहीं होती। कुछ सदाएं कभी खामोश नहीं होती। वो सदाएं वक्त से आजाद हो जाती हैं। एक गुलाम की साबित कदमी ने दुनिया बदल दिया। ये हर दौर के लिए एक पैगाम है। कि हक के लिए खड़े होने वाले कभी नहीं मरते।